صاحب و چینل صدائے جہانیہ کے میزبان اشرف ادیب مشہدی کا سلام قبول کیجیے۔ صاحب پاکستان ایک زرعی ملک ہے، اور اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ 65 اور 70% لوگ زراعت سے وابستہ ہیں، کچھ چکوک میں رہتے ہیں اور وہ مال ہیں، ان کے پاس زمین ہے، اور کچھ لوگ ہیں جو ان سے مختلف انداز میں منسلک ہیں۔ کوئی 8ویں حصے پہ کاشت کر رہا ہے، کوئی چوتھے حصے پہ کاشت کر رہا ہے، یا کوئی ملازمت کر رہا ہے۔ تو وہ لوگ جو محنت کرتے ہیں وہ آج بھی یہاں سے لاکھوں روپے کما رہے ہیں۔ کافی عرصہ پہلے میرے ایک دوست، میں جب بھی جاتا تو وہ گاڑی نکال رہے ہوتے اور میں پوچھتا کہ کہاں، تو وہ کہتے میں اپنے ڈیری فارم اور اپنے فارم ہاؤس جا رہا ہوں، اپنی زمینوں کی طرف جا رہا ہوں۔ تو مجھے کہنے لگے کیا آپ صحافت سے تعلق رکھتے ہیں، لکھنے لکھانے سے تعلق رکھتے ہیں، تو کیا آپ میرے ساتھ جانا پسند کریں گے؟ تو میں نے کہا بڑی اچھی بات ہے، میں چلا جاؤں گا، مجھے بہت سی معلومات حاصل ہوں گی، میں اس کے بارے میں معلومات جمع کر لوں گا۔ جب ہم جانے لگے تو میرے کزن سید محمد اسحاق شاہ صاحب وہ بھی ساتھ ہو لیے، بلکہ ان کو بھی انہوں نے دعوت دی۔ تو ہم اس کاشتکار کے ساتھ چلے گئے، جو بڑی میٹھی میٹھی گفتگو کرتے گئے، معلوماتی گفتگو کرتے گئے، اور جب وہ اپنے کھیتوں میں ہمیں لے کے گئے تو ہم بڑے حیران بھی ہوئے، اور ہمیں بڑی خوشی بھی ہوئی کہ ان کے فصلات، ان کے باغات اور ان کے باقی چیزیں دیکھ کے ہمیں ایک اطمینان سا بھی ہوا، اور خوشی بھی ہوئی، حیرانی بھی ہوئی کہ دوسرے جو قریب کے کھیت تھے اس سے ان کی فصل، ان کے باغات بہت بہتر تھے۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ ذرا اپنی کہانی کہیے، ہمیں پتہ چلے کہ آپ نے کیسے یہ سب کچھ سرسوں ہتھیلی پہ جما لی۔ تو وہ کہنے لگے جب میں 5 فیض میں کورس کیا کرتا تھا تو میرے استاد نے کہا بیٹا آپ کے پاس زمین ہے؟ تو میں نے کہا جی ہمارے پاس مربع 1.5 مربع زمین ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا ملازمت نہیں کرنی، آپ نے کھیتی باڑی کو آگے بڑھانا ہے، آپ نے زمین خریدنی ہے، آپ نے خون پسینہ ایک کر کے محنت کرنی ہے، اور اس زمین سے آپ نے اور زمین خریدنی ہے۔ انہوں نے کچھ ڈھنگ بھی بتائے، اور پھر ہمیں بتانے لگے کہ وہ ڈھنگ کیا تھے۔ انہوں نے کہا کہ جب آپ مالٹے کے پودے کاشت کرتے ہیں، جب 2.5 سال کے پودے ہو جائیں تو پھر اس زمین میں نہ گندم کاشت کرتے ہیں نہ چارہ کاشت کرتے ہیں، تاکہ پودوں کو پوری توانائی ملے اور وہ جلدی صحت مند ہوں، اور ان کا پھل بھی صحت مند ہو۔ تو واقعی 75 ایکڑ پر پھیلا ہوا ان کا مالٹے کا باغ، اس وقت اس میں کوئی چیز کاشت نہیں کی ہوئی تھی۔ ایک بابا جی تھے جن کی عمر 70-75 سال سے زیادہ تھی، کہتے ان کی ڈیوٹی ہے، بابا عبد الرحمان اس کا نام تھا، اس کی ڈیوٹی ہے کہ یہ سارا دن ان 75 ایکڑ میں پھرتا ہے، جہاں کہیں ان کو گھاس کا ایک تنکا بھی نظر آ جائے تو کسی اس کے کندھے پہ ہوتی ہے، وہ اس کو اکھاڑ پھینکتا ہے۔ میں نے کہا اس کے فائدے کیا ہوتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں آپ قریب کے باغ کو دیکھیں، انہوں نے برسیم کاشت کی ہوئی ہے، تو کچھ نمکیات، کچھ زمین کے ذرات، کچھ پانی، یہ اپنا فصل حاصل کر رہی ہے، اور آپ دیکھیں کہ اس کھیت کے مالٹے بالکل چھوٹے چھوٹے ہیں، وہ 3 سے 4 یا 5 من نکلتے ہیں۔ آپ ہمارے دیکھیے کتنے صحت مند پودے ہیں، یہ ان کی مدت 2.5 سال ہے، اور اب آپ دیکھیں کہ کتنے صحت مند مالٹے ان پہ لگے ہوئے۔ میں نے کہا ان کا وزن آپ بتائیں کہ اس کی نسبت کتنا ہے؟ تو کہنے لگے کہ ماشاءاللہ ہمارے مالٹے صحت مند بھی ہیں، اور یہ 6 سے 8 من تک فی بوٹے کے حساب سے ہمیں حاصل ہوتے ہیں، اور ہم اس سے بہت سی رقم کماتے ہیں، اور اس سے مزید آگے زمینیں خرید رہے ہیں۔ تو یہ جو موقع تھا یہ میرے لیے بڑا حیران کن بھی تھا اور دلچسپی کا باعث بھی تھا،
میں نے پہلی مرتبہ ایسا دیکھا تھا کہ وہ کھیت انہوں نے کھلے چھوڑے ہوئے تھے. کہتے جتنی آمدن ہم اس باغ سے لے رہے ہیں ہم یہاں کاشت کر کے چارہ ہو، مکئی ہو، برسیم ہو یا کوئی اور چیز ہم حاصل نہیں کر سکتے. تو پھر وہ تھوڑا سا ہمیں آگے لے گئے مکئی کے کھیتوں میں، اور یہ وہ مکئی تھی جو بطور چارے کے وہ استعمال کرتے تھے، اور کھیلیاں بنا کے اس کے اوپر لگائی ہوئی تھی، اور اس کے جو پودے تھے وہ 12 سے 13 فٹ اونچے تھے. میں نے پوچھا یہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ ہم یہاں بھی کوئی چیز کاشت نہیں کرتے، یہ چارہ کاشت کرتے ہیں. 6 ماہ زمین ایسے ہی پڑی رہتی ہے، دھوپ کی وجہ سے اس میں نمکیات پیدا ہوتے ہیں، اس میں کچھ اور اجزاء پیدا ہوتے ہیں جو فصل کی بڑھوتری میں ممد و معاون ثابت ہوتے ہیں. میں نے کہا پھر آپ اس مکئی کا کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم تجارتی بنیادوں پر یہ بیچتے نہیں ہیں، ہم یہ چارہ کاٹ کے، اور وہیں ٹرالی کھڑی ہوئی تھی، 5-6 مزدور بڑی درانتیوں کے ساتھ کٹائی کر رہے تھے. ہمارے سامنے ہی پھر وہ ٹرالی آئی ادھر، اور انہوں نے الیکٹرک مشین چلا کے چارہ بنانا شروع کر دیا. اور وہ جو چھلیاں تھیں، وہ جو بھٹے تھے، وہ اس کے اندر ہی کٹ رہے تھے، اور وہ جانور، بھینسیں اور گائیں جو ان کے ڈیری فارم میں موجود تھیں وہ کھا رہی تھیں. اور ساتھ ساتھ ان کے میں نے آم کے درخت بھی دیکھے، وہ بھی بڑے صحت مند تھے، چونسا کے آم تھے، باقی آم تھے. وہ کہتے ہم ان کی خصوصی نگہداشت کرتے. میں نے کہا کیسے کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ دور، جس کو اردو میں لفظ تھاملہ استعمال کرتے ہیں. یہ یاد رکھیے کہ پودے کے ارد گرد پانی لگانے کے لیے جو دور بنایا جاتا ہے اس کو اردو زبان میں تھاملہ کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ تھاملے میں ہم روڑی، کھاد اور دیگر اجزاء پھینکتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی بڑھوتری زیادہ ہوتی ہے اور فصل بہت اچھا ہوتا ہے. اس کے بعد وہ ہمیں اپنے کھیتوں میں لے گئے. ٹھیک دن کے 12 بجے تھے، اور ان کا بیٹا، غالباً اس کا نام شکیل تھا، وہ اور اس کے بھتیجے رسی کی مدد سے ایک کھال بنانے میں مصروف تھے. میں نے کہا یہ LLB جو کیا ہوا ہے اس کو آپ ادھر کچہری میں بٹھائیں. تو انہوں نے کہا جو چیز یہ یہاں سے کما رہا ہے کچہری میں یہ کما نہیں سکتا. ہم نے اس زمین سے وہ جو 1.5 مربع یا 2.25 مربع زمین تھے، ہم نے اس سے 5-6 مربع زمین خرید لی، اور کچھ زمین ہم نے 96 جگ کھانیوال کے قریب وہاں خریدی ہے. اور وہاں بھی ماشاءاللہ دن دگنا اور رات چگنا ترقی یہ نصیب ہو رہی ہے. تو وہ اپنے ڈیری فارم میں لے گئے. ہم نے دیکھا کہ قطار وار دودھ دینے والے جانور موجود تھے. پھر اس سے چھوٹی جو جھوٹیاں جن کو ہم کہتے ہیں وہ قطار در قطار کھڑی تھیں. پھر چھوٹے جو بچھڑے تھے، جو کٹے وغیرہ تھے، وہ الگ لائنوں میں موجود تھے. اور وہ چھوٹے بچھڑے اور بچیا، یہ یاد رکھیے کہ بچڑا کی جو مونس ہوتی ہے وہ بچیا ہوتی ہے، جنہوں آپ پنجابی جو بچی کہہ دینے ہیں. اسی طرح بوڑھے کی مونس بڑھیا ہوتی ہے، اور اسی طرح کتے کی مونس کتیا ہوتی ہے. اس وسن پہ اس کو بچیا کہا جاتا ہے. تو وہ بچیائیں موجود تھیں جو ان قریب ماں بننے والی تھیں، تو ان کے لیے بھی انہوں نے انتظامات کیے ہوئے تھے. ساتھ 4 مشینیں پڑی تھیں جو چائنا سے انہوں نے دودھ دھونے کے لیے 4-4 لاکھ منگوائی تھیں. وہ کہتے ہیں ہم یہ ان کے تنوں کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں، تو یہ آہستہ آہستہ اس کو دباتے ہیں، دودھ نکلتا ہے، اور وہاں نیسلے والے آ کے ہم سے دودھ لے جاتے ہیں. جو فالتو دودھ ہوتا ہے وہ پھر گاؤں شہر میں لا کے وہ بیچتے تھے، اور بہت سے لوگ ان سے استفادہ کرتے، جن میں ہم لوگ بھی 6 سال تک ان سے دودھ لیتے رہے، اور کبھی شکایت کا موقع نہیں ملا. بہت اچھا دودھ ہوتا تھا. تو اس کے بعد وہ ہمیں اپنے ڈیرے پہ لے گئے. وہ 5-7 بھائی تھے، بڑا خوبصورت ڈیرا انہوں نے بنایا ہوا تھا.
ہمیں انہوں نے بٹھایا، بغیر پنکھے کے ایک برآمدے کے اندر انہوں نے بٹھایا، حالانکہ بڑے عالیشان ان کے دفاتر تھے، عالیشان ان کی عمارت تھی، وہاں بٹھایا، خالص اپنے کھیتوں کی بھنڈی، دیسی گھی، پکی ہوئی لسی، ٹماٹر اور بہت کچھ، اور ساتھ بھنڈی توری کا سالن بھی تھا وہ دیا، اور ساتھ لسی۔ یقین کرے روٹی پر مکھن کے پیڑے بھی تھے، اور اسحاق شاہ صاحب میری طرف دیکھ رہے تھے، اور میری طرح اوپر اوپر سے تو کہتے رہتے، میں تو اوپر اوپر سے نہیں کہتا، وہ اوپر اوپر سے کہتے تھے میری تو خوراک ہی نہیں کا، لیکن اللہ دی قسم چنگا بھلا انہوں نے رگڑا کر لیا، اس لیے کہ وہ اپنا بڑا پیور لنچ تھا، اپنے کھیتوں کی سبزی، اپنی بھینسوں کا دیسی دودھ، دیسی مکھن اور چاٹی کی لسی نے بہت مزہ دیا۔ جب باتوں باتوں میں ہم مصروف تھے تو انہوں نے بتایا کہ یہ ہم نے گوبر گیس پلانٹ بھی لگایا ہوا ہے اور ہم یہی بجلی استعمال کرتے ہیں۔ پھر میں ان دنوں بستی آئمہ یہ میاں پور کے قریب گیا، وہاں بھی گوبر گیس پلانٹ غلام رسول میتلا انہوں نے لگایا ہوا تھا۔ پھر میں نے 104 ٹینر پرانا میں سابق ٹیچر اور سابق نمبردار چودھری عبدالرحمان صاحب نے یہ گوبر گیس پلانٹ لگایا ہوا تھا۔ ایک گوبر گیس پلانٹ جہاں نہیں کسی اور چک میں شامل تھا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس پہ ہم دلچسپی لیں تو بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ میں جب وہاں سے اپنے اس دوست کے ساتھ میں اور اسحاق شاہ صاحب آ رہے تھے تو ہمیں بڑی خوشی تھی کہ اگر ہر پاکستانی اسی طرح محنت کرے، اسی طرح سمجھداری سے کھیتی باڑی میں دلچسپی لے تو ہمارے بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو بہت سے لوگوں کے پاس زمینیں ہیں لیکن وہ پراپر انداز میں ان کو کاشت نہیں کرتے، پراپر انداز میں فصل کی برداشت کو دلچسپی نہیں لیتے، اور وہ اتنا کچھ حاصل نہیں کر سکتے جتنا میرے وہ دوست حاصل کر چکے تھے، اور ماشاءاللہ یہی محنت ان کی خوشحالی کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ ماشاءاللہ بھائیوں کے پاس گاڑیاں بھی ہیں، علاقے میں ان کا ایک روب اور دبدبہ بھی ہے، علاقے میں ان کی خاص پہچان بھی ہے، اور وہ علاقے کے ذمہ داروں میں شامل ہیں، اور یہ ان کی محنت کا نتیجہ ہے۔ جب ہم وہاں گئے تو اتفاق سے وہاں محکمہ زراعت کے اعلیٰ افسران آئے ہوئے تھے مطالعاتی دورے پہ، اور وہ ہمارے اس دوست کے ساتھ مختلف کھیتوں میں جا رہے تھے، بھینسوں کو دیکھ رہے تھے، گوبر گیس پلانٹ کو دیکھ رہے تھے، اور ان کے لیے الگ بڑا شاندار ڈنر تیار کیا ہوا تھا، لنچ تیار کیا ہوا تھا، اور ہمیں وہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ یہاں سے فارغ ہو کے وہاں سے استفادہ کرنا چاہیں تو بھی ہم حاضر ہیں۔ تو ہم نے کہا نہیں، جو مزہ ہمیں آپ کے تیار کردہ کھیتوں کی سبزی نے دیا وہ ہم کہیں سے حاصل نہیں کر سکتے۔ تو اس طرح جب وہ مہمان ان کے چلے گئے تو ہم بہت سی اچھی یادیں لے کے اس ڈیری فارم اور فارم ہاؤس سے واپس آئے، اور ان کے کھیتوں اور باقی جو معاملات تھے اس کی میں نے اپنی کتاب میں کھل کر تعریف کی، اور واقعی ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے جو اپنے ایک ایک لمحہ کھیتی باڑی کو بہتر انداز میں آگے بڑھانے کے لیے کر رہے ہیں، اور میں ایسے لوگوں کو سلام بھی پیش کرتا ہوں۔ اگر سارے ہی لوگ اس طرح محنت کریں تو پاکستان بہت ترقی کر سکتا ہے۔ میں نے شاید آپ کو مثال دی تھی کہ جب چودھری پرویز الہی پنجاب میں وزیر اعلیٰ تھے، مغربی پنجاب جو ہمارے پاس ہے، مشرقی پنجاب آدھا جو انڈیا کے پاس ہے، وہاں ان کے رشتہ دار بلونت سنگھ وزیر اعلیٰ تھے، تو چودھری پرویز الہی کے ساتھ بہت سے صحافی تھے، انہوں نے دیکھا کہ وہاں ایک چپا زمین بھی بغیر کاشت کے نہیں تھی، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے 1948 میں جاگیرداریاں ختم کر دی تھیں
اور ہر ایک کے پاس آدھا مربع زمین ہے۔ اب آدھا مربع زمین پر وہ جان مارتا ہے اور بہت سے فصلات حاصل کر لیتا ہے۔ پھر انڈیا والوں نے کمال شفقت سے ٹیوب ویل کی بجلی، کمرشل بجلی فری کر دی۔ پھر ہر کھال پہ گودام بنے ہیں، کاشتکار وہاں سے کھاد، سپرے اور دیگر اشیاء حاصل کرتے ہیں، اور جب ان کو فصل تیار ہوتا ہے تو وہ اطلاع دیتے ہیں۔ گودام کے اہلکار آ کے گندم کی تلائی کرتے ہیں اور پھر حساب کتاب کر کے اپنا حصہ قرض سمیت اٹھا کے لے جاتے ہیں، اور بقیہ جو ہے وہ ان کاشتکاروں کو دے دیتے ہیں۔ جبکہ ہمارے ہاں باردانہ کی صورت میں لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں۔ پھر باردانہ مل جائے، ٹرالیوں پہ بوریاں لوڈ کی ہوئی ہوتی ہیں، اور فیکٹریوں کے سامنے اور گوداموں کے سامنے 3-4 کلومیٹر لمبی لائنیں لگی ہوتی ہیں، اور جو ہماری بد نظمی کا منہ چلا رہی ہوتی ہیں، ہماری ناقص حکمت عملی پر انگلیاں اٹھا رہی ہوتی ہیں۔ اور ہمیں اگر کاشتکار بننا ہے، اگر ہم نے ملک کو ترقی دینی ہے، ہمارے ملک میں گو اب آبپاشی کا نظام وہ نہیں رہا جو انگریز کے زمرے میں تھا، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ ہمارے پاس ہے، تو ہمیں اس کی طرف توجہ دینی چاہیے تاکہ ہم بہتر فصلات حاصل کر سکیں۔ میں اسی کے ساتھ اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں۔ والسلام۔